اکیلے ہوتے ہیں وہ دو نہیں ہوتے. جو گناہ کو عادت بنا لے اور جس کا کردار معاشرے کو تباہ کرنے. یوسف علیہ السلام کو اس نے دعوت گناہ دی, اب آ بھی جاؤ میرے پاس. چاہیے جانتے آقا نے کیا کہا دیور تو موت ہے, جج پردہ نہیں رکھ سکتا, جج کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے آقا ان برائیوں کے سامنے دروازے لگا رہے, اس نے مجھے عزت دی اور میں اس کی نافرمانی کر کے ظالم بن جاؤں. ایک بندہ ڈیزرو نہیں کرتا ممبر پر بیٹھ کے بات کرنے کی, اس کو اٹھا کے ممبر پر بٹھا دینا. ہم قرآن مجید کی سورہ یوسف کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک ذکر پر گفتگو کر رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے سورہ یوسف کی ابتدائی 22 آیات کے حوالے سے بات کی, آج اس سے آگے گفتگو ہوگی. اور اگر ہم مضمون کا ذکر کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے بازار مصر سے خرید کر اپنے گھر پہنچا دیا. اس پر ہم نے بات پچھلے جمعہ کی تھی. اور اس نے اپنی بیوی, جس کو قرآن نے عزیز مصر کی بیوی کا لفظ بولا, نام نہیں لیا, اس سے کہا کہ اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ رکھو, ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں یا یہ ہمارے لیے ویسے ہی نفع بخش بن جائے اور فائدہ دینے والا بن جائے. اب یہاں تک جو ہم نے ذکر کیا اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی جو ابتلا اور آزمائش تھی اس سے نجات دے کر مصر جیسے ایک ڈیولپڈ اس زمانے کا جو ایک ترقی یافتہ شہر تھا, متمدن ہسٹری رکھتا تھا اور ترقی یافتہ علاقہ تھا, جس میں دریائے نیل بہتا تھا, لوگ زرخیز زمینیں رکھتے تھے, مالدار تھے. اور ان سب مالداروں میں سب سے بڑھ کر جو شہر کا امیر اور رئیس تھا, اس کے گھر میں آپ کو رب کائنات نے عزت والا ٹھکانہ عطا فرمایا. یہ رب کا ایک احسان تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ہوا کہ انہیں بھائیوں کے اس ظلم اور کنویں سے نکال کر ایک محل میں پہنچا دیا. مگر یہاں ایک اور امتحان اور ایک اور آزمائش آگے آپ کے سامنے آ رہی تھی. زندگی کا سفر آزمائشوں کا ہی سفر ہے. ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہے یا فلاں چیز نہیں ہے. ہم نے کبھی زندگی کو اس کی اصل کے اعتبار سے نہیں دیکھا کہ یہ جو لائف پیریڈ ہمارے پاس ہے, زندگی کا یہ جو وقفہ ہمارے پاس ہے, یہ جو وقفہ ہمارے پاس ہے, اس وقفے کو رب کائنات نے ہمیں ایک امتحان کے طور پر دیا ہے. اور اس امتحان میں دونوں طرح کا امتحان ہے. کسی کو نعمتیں اور نعمتوں کی کثرت دے کر امتحان میں ڈالا گیا اور کسی کو تنگیوں اور تکلیفوں میں ڈال کر امتحان میں ڈالا گیا. ہر بندہ اس دنیا میں امتحان میں ہے, ہر ایک کا پیپر الگ طرح کا ہے, امتحان کی نوعیت الگ ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت اولاد نہیں بخشی, وہ اس آزمائش میں ہے. کسی کو اللہ نے اولاد دی اور اولاد اچھی تربیت نہیں لے رہی, وہ اس میں پریشان ہے. آپ نے یہ جملے بھی سنے ہوں گے, ایک طرف لوگ ترستے پھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعمت اولاد دیتا, اور ایک طرف وہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں یار ایسے ہونے سے تو نہ ہونا اچھا تھا. یعنی یہاں تک بھی حالات میں تنگی پریشانی لوگوں کو ہو جاتی ہے. چیز ایک ہی ہے, کوئی ہونے پر پریشان ہے, کوئی نہ ہونے پر پریشان ہے. ہر ایک کا الگ الگ امتحانات کی نوعیت ہے, مگر ہر بندہ ایک ابتلا میں ہے, ایک آزمائش میں ہے. ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. جب آپ محل میں آئے تھے ابھی آپ نوخیز تھے, یعنی ابھی آپ جوانی کے مراحل میں قدم رکھنے والے تھے. قرآن نے ان کے لیے غلام, لڑکا بولا, جو بلوغ سے پہلے پہلے والی کیفیت ہے. چند سال آپ وہاں پہ رہے تو ظاہر ہے کہ آپ جوان ہو گئے. اور عزیز مصر کی بیوی
ہم یہاں پر نام نہیں لیں گے. ہمارے ہاں لوگوں کے منہ پہ فٹافٹ زلیخا کا لفظ آ جاتا ہے. ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو نام اللہ نے نہیں لیا وہ ہم نام کیوں لیں؟ اور خاص طور پر جب تہمت اور الزام کی بات ہو، جب بدی اور برائی کی بات ہو، پھر ہمیں نام نہیں لینا چاہیے. یہ اللہ نے ہمیں ادب سکھایا، یہ ہمیں اللہ نے ادب سکھایا کہ کسی کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بات بتانی ہو تو لوگوں کو بندوں سے غرض نہیں ہونی چاہیے بندہ کون ہے، لوگوں کو کریکٹر پہ غور کرنا چاہیے. یہ بات بری ہے، ہمیں نہیں کرنی، اس بری بات سے بچنا ہے. ہمارے ہاں اچھائی برائی سے غرض نہیں ہے، ہم بندے ڈھونڈتے ہیں. اچھا کون تھا وہ؟ ہم بندوں کے بارے میں ذہن سازی کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، ان بندوں کو نشانہ بناتے ہیں. حالانکہ جو ایک شخص درد مند دل رکھنے والا ہوگا، خیر خواہ دل رکھنے والا ہوگا، اسے غرض نام سے نہیں ہوگی، اسے بندوں کی اصلاح کی فکر ہوگی کہ یہ خرابی ہے تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. کوئی اور مبتلا ہے تو میں اس کے اندر نہ جاؤں، اپنے آپ کو بچاؤں، اپنی اولادوں کو بچاؤں. اور آپ جانتے ہیں کہ کسی پر الزام لگانا جو بعد میں جھوٹا ثابت ہو جائے، اگر وہ الزام برائی بدکاری کا ہو تو قرآن مجید میں اللہ نے اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا رکھی ہوئی ہے. ہم لوگ جو منہ میں آتا ہے کہہ چھوڑتے ہیں. 80 کوڑوں کی سزا ہے، اسے حد قذف کہتے ہیں. اس کا نام ہے حد قذف. یعنی کسی پاک دامن پر یقین ہمیں نہ ہو، کوئی ہمارے پاس ثبوت نہ ہو اور ہم الزام تراشی کر دیں، سنی سرائی کر دیں. بہت بڑا ظلم ہے، سنگین جرم ہے. اللہ نے لوگوں کو عزت دی ہے، ہمیں لوگوں کی عزت کا خیال کرنا چاہیے. یہ تو بہت سنگین الزام ہے نا کہ کسی کے کردار پہ انگلی اٹھانا، کسی بھی سطح پر مسلمان کی پردہ دری کرنا، اس کے عیب جو ہے اس کے عیب کو اچھالنا کبھی اللہ کو پسند نہیں. اگر یہ پسند ہوتا تو میرا رب یہ نہ فرماتا. حدیث قدسی میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من ستر مسلمن، جس نے مسلمان کا پردہ رکھا. یہ پردہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ عیب تھا، اچھالا نہیں. آپ کے نوٹس میں اس کی غلطی آ گئی مگر آپ نے سوچا نہیں پردہ ڈال دو، اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اچھالنا نہیں چاہیے، اس کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے. کہا جو مسلمان کا پردہ رکھے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کا پردہ رکھے گا. ہمارا معاشرہ اس سمت سے بالکل ہٹ گیا ہے. ہم نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے لوگوں کی عزت کو. ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو ایک معمولی بات سمجھ رکھا ہے، کسی کے بارے میں بہتان تراشی کرنا، الزام لگانا. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس میں عیب ہے مگر پھر بھی اس عیب کی پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے زمانے کے فرد تھے. ان سے گناہ ہو گیا، ان سے گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ ہو گیا. بہت طویل حدیث ہے، آنے والے کسی درس میں ہم ذکر کریں گے. جو متعلقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ آقا نے اس کا جو گھر کا سرپرست تھا، بڑا تھا، اس سے کہا تم نے اس کا پردہ کیوں نہیں رکھا، مجھ تک کیوں آنے دیا اس کو. یعنی میری جو بارگاہ ہے وہ تو عدالت ہے. جب عدالت میں کیس چلا جائے جج پردہ نہیں رکھ سکتا، جج کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی پردہ پوشی نہیں ہو سکتی. اس سے پہلے پردہ ہو سکتا ہے. تو ایک اتنے بڑے جرم کرنے والے کو جو خود اقبال جرم آقا کی بارگاہ میں کرنے کے لیے آیا، سرکار نے سزا بھی نافذ کر دی مگر میرے آقا کے دل پر اتنا بوجھ تھا، اس کے ہیڈ سے کہا تم نے کیوں نہ اس کا پردہ رکھا، مجھ تک کیوں آنے دیا اس کو. اس قدر پردہ پوشی کا حکم ہے. سوائے اس کے جو گناہ کو عادت بنا لے اور جس کا کردار معاشرے کو تباہ کرنے والا بن جائے، ایسے کو پکڑا جائے گا. جس کا معاملہ اپنی ذات کی حد تک ہے اس کی پردہ پوشی کر کے اس کو اصلاح کا موقع دیا جائے گا، اس کی اصلاح کی جائے گی. مگر جو بدنام قسم کا شخص ہے، جو برائی کو پھیلانے، جس کو اپنی شرم اور حیا نہیں، جو اپنا پردہ خود نہیں رکھنا چاہتا، کھلے عام گناہ کرتا ہے، اس کا پھر کس بات کا پردہ؟ ایسے سے تو معاشرے کو بچانا ہوگا. ان دونوں باتوں کو الگ الگ رکھنے کی ضرورت ہے.
تو اللہ پاک نے، میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ نام نہیں لیا، یہ خدا کا سکھایا ہوا ادب ہے کہ آپ نے بات بتانی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بندے کا نام لے کے بتاؤ کہ فلانے نے ایسا کیا تھا۔ کہا قرآن، اب الفاظ سنیے قرآن کے، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور جس کے گھر میں آپ تھے اس عورت نے آپ کو بہلایا پھسلایا اور بہکانے کی کوشش کی اپنی ذات کی طرف گناہ کے لیے۔ لفظ استعمال کیا قرآن نے راودہ۔ راودہ کا معنی ہوتا ہے نرمی سے، ملائمت سے، بار بار مطالبہ کرنا کسی بات کا اور پھسلانا کسی طرف، اور فریب سے، دھوکے سے غلط کام پہ ابھارنا۔ اس کو مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس بات کو سمجھ گئے۔ تو اب خاص طور پہ جب بندہ کسی کے گھر میں ہے اور خریدا ہوا غلام ہے، اس کو تو آپ گھر والے کو بار بار کھانا دینے آئے گا، چل بیٹھ جا، ادھر ہو جا، قریب ہو جا، 100 طریقے سے آپ اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے راودت ہو، پھسلایا بہکایا اسے اس نے جس کے گھر میں آپ رہتے تھے۔ اور یہ جو کہا جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، اس کے اندر ایک اور اشارہ ہے، آپ جس کے گھر میں رہتے ہیں اس کا احسان ہوتا ہے آپ پر، اس کے زیر احسان ہوتے ہیں۔ اب جو بندہ زیر احسان ہے اس کی آفر کو یا اس کی خواہش کو ٹھکرانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں ان کے گھر میں رہتا ہوں، یہی میرے مالک ہیں، اب ان کی طرف سے جب گناہ کی دعوت آ رہی ہے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وہ عورت جس کے گھر میں آپ رہتے تھے اس نے آپ کو بدی اور گناہ کی طرف بہکانا اور پھسلانا چاہا۔ اور یہ بات جو ہے وہ ایک موقع کی نہیں تھی، ظاہر ہے وہ ایک لمبی مدت سے، جب سے یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ یہ فرق ہوتا ہے اصل بیٹے کا اور منہ بولے بیٹے کا۔ جو حقیقی اولاد ہوتی ہے کبھی ماں باپ اور کسی بہن بھائیوں کی نگاہ میں اس طرح کا گناہ کا ارادہ نہیں آتا، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے، قرآن نے اس کی مثال دے دی کہ جس کو کہا تھا بیٹا بناتے ہیں، بیٹا بنا کے گھر رکھتے ہیں، وہی عورت اس کی طرف گناہ کی نگاہوں کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ جس گھر آمن جاون ہووے رکھیے پاک نگاہاں، جس گھر آمن جاون ہووے رکھیے پاک نگاہاں، اور کعبے وانگن جانیے اس نو تے رہیے وانگ بھراواں۔ یعنی اگر رشتہ جوانوں کا ہے تو بہن بھائیوں والی نگاہ سے، اور اس گھر کو کعبے کی طرح جانیں۔ جس گھر میں آپ آنا جانا اور دوستی کا تعلق رکھتے ہیں وہ گھر کعبے کی طرح ہونا چاہیے آپ کی نگاہ میں۔ ہمارے بزرگ ہمیں سمجھا گئے، مگر ہمارے معاشرے کے اوپر بدی اور فحاشی اور بے حیائی کی ایسی یلغار ہے کہ جن کے ساتھ جتنا قریبی تعلق ہوتا ہے خطرہ گناہ کا انہی سے زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ کیسز اٹھا کے دیکھیے، رپورٹیں پڑھیے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، کون انوالو ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، خواہ وہ رشتہ دار ہیں خواہ وہ آپ کے دوست ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس بات کی تعلیم اور تلقین دی، اور قرآن مجید کے اندر اس بات کا جو ذکر ہے اس کو صوفیاء اور مفسرین کرام نے اس طرح بھی بیان کیا کہ اس عورت کی، عزیز مصر کی بیوی کے گناہ کی طرف جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسے تنہائی کا موقع بہت ملتا تھا، چونکہ عزیز مصر باہر سرکاری کاموں پر، اور پیچھے ایک نوجوان ہے گھر میں، اور ایک نوجوان عورت ہے، وہ بھی بوڑھی نہیں تھی، عمر میں تھوڑی بڑی تھی یوسف علیہ السلام سے، مگر ایک نوجوان تھی، طاقتور تھی، حکمران گھر کی بیوی تھی، خوبصورت تھی، سارا کچھ تھا، اور تنہائی میسر آتی تھی۔ آپ جانتے ہیں ہمارے دین نے اس فتنے کو روکنے کے لیے، اس فتنے سے بچانے کے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی غیر محرم مرد کے ساتھ کسی عورت کو اکیلا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک ہے کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلی نہ ہو۔ جب دو، ایک مرد اور غیر محرم عورت اکیلے ہوتے ہیں وہ دو نہیں ہوتے، تیسرا شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے۔
ہمارا دین، ہمارے آقا ان برائیوں کے سامنے دروازے لگا رہے، بند کر رہے ہیں کہ یہ رستہ ہے بدی کے آنے کا، اس رستے کو بند کرو۔ تنہائی برائی کی طرف لے جائے گی، غیر محرم کے ساتھ تنہائی آپ کو بدی کی طرف لے جائے گی۔ اس بدی کا رستہ بند کیا کہ غیر محرم کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ کسی نے سوال پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا دیور سے بھی خلوت نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہی پردہ ہونا چاہیے؟ جانتے آقا نے کیا کہا؟ کہا دیور تو موت ہے، اس لیے کہ گھر کی قربت کی وجہ سے مواقع بہت ملتے ہیں، اگر وہاں پر احتیاط نہ رکھی گئی اپنے لباس کی، شرم و حیا والا لباس۔ میں جب پردے کا لفظ بولتا ہوں، میری مراد یہ نہیں ہے کہ انسان سب کچھ ڈھک کے بیٹھا ہوا ہو، منہ سارا کچھ۔ گھروں کے اندر اگر اچھا مناسب لباس پہنا ہوا ہو، انسان کے جو نشیب و فراز ہے جسم کے وہ چھپے ہوئے ہوں، اچھی طرح دوپٹہ لیا ہوا ہو، تو یہ پردہ بھی گھر کے لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پر زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے اگر تنہائی کے مواقع میسر آتے رہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، جب اس نے بڑی دفعہ آپ کو اپنے انداز، اپنے ناز نخرے، اپنے لباس، خوبصورتی کے اظہار سے اس نے سوچا کہ یوسف پہل کرے گا، آگے بڑھے گا، وہ بھی تو آخر انسان ہی تھے، مگر یوسف علیہ السلام کی نگاہیں پاک تھیں اور ہمیشہ پاک رہیں۔ پھر آخر وہ گھر کی مالکن تھی، جب اس کی خواہش نفس بڑھتی چلی گئی تو اس نے ایک پلان اور کر لیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، یوسف علیہ السلام سے کہا میرے پیچھے آؤ، اور آپ کو داخل کیا اندر، پیچھے دروازے کو بند کر دیا۔ لفظ دروازے کو کہتے ہیں باب، اور دروازوں کی جمع ہے ابواب۔ قرآن نے کہا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابُ، اس نے دروازے بند کر دیے، دروازہ نہیں، دروازے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کو ایک کمرہ، اس کے آگے اور اس سے آگے اور، اس طرح دروازے بند کرتی چلی گئی، تاکہ ماحول میرے لیے ایسا ہو جس میں مجھے کسی قسم کی اپنے پکڑے جانے کا یا راز کے فاش ہو جانے کا ڈر نہ رہے۔ وہ اس خیال سے دروازوں کو بند کرتی چلی آ رہی ہے، اور آخرکار جہاں اس کا خاص کمرہ تھا وہاں پہنچ گئی۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور یوسف علیہ السلام کو اس نے دعوت گناہ دی، اب آ بھی جاؤ میرے پاس۔ ہیت لک، یہ لفظ استعمال کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت، جب اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک نوجوان کو ایک حسین، مالدار، دولت مند، طاقتور خاتون گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور دروازے بند کر کے اندر کمرے تک لے آئی ہے، اس وقت جب آپ کو کہا اب آ جاؤ میری طرف، آپ نے جواب دیا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جس کام کی تو دعوت دے رہی ہے اس کام سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہو ربی، بے شک، انہو ربی، بے شک وہ میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے، احسن مثوایا، اس نے مجھے بہترین عزت والا ٹھکانہ اور جگہ عطا فرمائی، انہو لا یفلح الظالمون، جو ظالم ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آیت کریمہ بہت قابل غور ہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہو ربی، بے شک وہ میرا رب ہے، بے شک وہ میرا رب ہے، اس کے دو تفسیریں علماء نے کی۔ ایک، رب سے مراد ظاہر ہے اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی رب ہے ساری کائنات کا، تو معنی یہ ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے، میرا خدا، میرا پروردگار، مجھے پالنے والا، وہ مجھے کنویں سے نکال کر عزت کی جگہ پہ لے کر آیا، اس نے مجھے عزت دی اور میں اس کی نافرمانی کر کے ظالم بن جاؤں؟ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہاں رب عربی زبان میں صرف اللہ کو ہی نہیں کہتے، بلکہ ہر وہ شخص، کیونکہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنہار، پالنے والا، تو ہر وہ بندہ جو آپ کا سرپرست ہے، مربی ہے، یہ لفظ مربی رب سے نکلا ہوا ہے، جو آپ کی تربیت کرتا ہے، اس کو بھی اس زمانے میں رب کہتے تھے۔ اور خود سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 جگہوں پہ رب کا لفظ استعمال کیا مالک کے معنی میں۔ مالک، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، جب فرعون مصر نے آپ کو جیل سے نکلوانے کے لیے بندہ بھیجا تھا کہ جاؤ یوسف کو لے کر آؤ، خواب کی تعبیر بتائے، اس وقت آپ نے کہا تھا قال ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جا، یہاں رب سے مراد بادشاہ تھا۔ اللہ نے خود قرآن میں لفظ رب کو
مالک اور بادشاہ کے معنی میں استعمال کیا. اپنے رب کے پاس، مالک کے پاس واپس جا اور اس سے پہلے کہے کہ عورتوں کے مسئلے کو پہلے سیٹل کرو، ان کا الزام ہے میرے اوپر، FIR ہے میرے اوپر، پہلے اس کو کلیئر کرو. میں آپ کو ثبوت دے رہا ہوں کس بات کا؟ کہ لفظ رب مالک کے معنی میں اللہ کے علاوہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایک اور مثال اسی صورت میں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، جب جیل میں دو بندوں نے خواب دیکھا تھا اور آپ کو خواب بتایا تھا تو آپ نے کہا تھا تم میں سے ایک بندہ فیسقی ربہ، اپنے رب کو شراب پلائے گا، یعنی اپنے مالک کو وہ جو شراب کی ڈیوٹی ہے وہ اس پہ رہے گا. یہاں رب مالک کے معنی میں دوسری مرتبہ آیا صورت میں. تیسری مرتبہ قرآن کے اندر یہاں پہ آیا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. جب وہ بندہ چھوٹ کے جانے لگا تھا آپ نے کہا تھا کہ اپنے مالک کو میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ بندہ کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے. یہاں بھی لفظ رب استعمال کیا. کلیئر ہو گئی یہ بات کہ اللہ نے قرآن میں لفظ رب انسانی مالک کے لیے بھی استعمال کیا. تو اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے، میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. انہ ربی، تیرا جو شوہر ہے نا عزیز مصر، وہ میرا مالک ہے، وہ مجھے بازار سے اٹھا کے لے کر آیا اور گھر میں اس نے مجھے عزت والی جگہ دی، اپنا بیٹا بنانے کا اعلان کیا، اس نے میرا احترام کیا، مجھے عزت دی. کیا یہ مجھے زیب دیتا ہے کہ اپنے سردار اور مالک کی بیوی کے ساتھ گناہ کا ارادہ کروں، میں نمک حرامی کروں؟ یہ مجھے اچھا لگے گا کیا؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے. دونوں باتیں مفسرین نے بیان کی ہوئی. انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم ہوتا ہے، آپ نے کہا جو زناکار ہے وہ ظالم ہے، اور جو ظالم ہوتا ہے اسے اللہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا، اسے کبھی اللہ کی بارگاہ میں اسے عزت نہیں مل سکتی ہے. اور مفسرین کرام، میں نوجوانوں کے لیے اس بات کو پھر دہرانا چاہوں گا، مفسرین کرام نے لکھا کہ اس ماحول میں جب وہ خاتون آپ کو لے کر گئی اپنے کمرے میں تو آپ کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہر چیز تھی اور گناہ سے روکنے والا کچھ بھی نہیں تھا. گناہ پر آمادہ کرنے والی کیا ہوتی ہے؟ انسان صحت تگڑا ہو، جوان ہو، طاقتور ہو، تنہائی ہو، فریق ثانی دوسرا فریق تیار ہو، آپ کو پیشکش کر رہا ہو، صرف پیشکش نہیں زور لگا رہا ہو، اصرار کر رہا ہو، ہر چیز آپ کو بہکا دینے والی ہو، اور کوئی انسان میں کمزوری بھی نہیں ہے، کسی کا ڈر بھی نہیں ہے کہ خوف بدنام ہو جاؤں گا، میری قوم کو پتہ لگ جائے گا، ابا جی کو پتہ چل جائے گا، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا. گھر قریب نہیں، خاندان قریب نہیں، دعوت گناہ دینے والی با اختیار عورت ہے، تنہائی موجود ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، گناہ پہ بھڑکانے والی ہر چیز ہے، مگر اس کے باوجود بھی گناہ کی طرف یوسف علیہ السلام نہیں گئے. ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا سبق ہے. چونکہ آپ نے کہا کہ یہ ظلم ہے، عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو غلط جگہ پہ رکھنا. ظلم کی ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، اس کو یہاں لگانا ہے، اس کی بجائے میں ادھر لگا دوں تو یہ ظلم ہے، یعنی اس چیز کو اس کی اصل جگہ پہ نہ رکھنا. ایک بندہ ڈیزرو نہیں کرتا ممبر پر بیٹھ کے بات کرنے کی، اس کو اٹھا کے ممبر پر بٹھا دینا. کوئی بندہ کسی عہدے کا حقدار نہیں ہے، کوالٹی اہلیت پوری نہیں کرتا، اس کو وہاں پہ لگا دینا، یہ سارے ظلم ہیں. کسی کو جس جگہ کا اہل نہ ہو وہاں بٹھانا، یہ ظلم ہے. اب انسان کے لیے جو اللہ نے خواہش نفس رکھی ہے اس کی تسکین کے لیے نکاح کا ذریعہ ہے. نکاح کے ساتھ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا. اب بغیر نکاح کے کسی غیر سے رشتہ قائم کرنا ظلم ہے. اور یہ زناکار کے لیے بھی ظلم ہے، جس کے ساتھ بدکاری کی گئی اس کے ساتھ ظلم ہے، اس کے خاندان کے ساتھ ظلم ہے، اس کی اولاد کے ساتھ ظلم ہے. اور سب سے بڑا یہ ہے کہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا تاکہ مسلمانوں کا جو نسب ہے، ان کی جو اولادیں ہیں وہ پاک اور صاف رہے. تو زنا تباہی و بربادی کر دیتا ہے انسانوں کے، مسلمانوں کے خاندانی نظام کے اندر. حاضر نذیر وقار. اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہ آیت کریمہ بہت قابل غور ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور یقیناً اس عورت نے تو ارادہ گناہ کر ہی لیا تھا. اور صرف ارادہ کیا تھا، وہ تو ساری کہانی بتا رہی ہے ہمیں کہ وہ کہاں سے کہاں تک آپ کو لے کر آ گئی، دروازے بند کر دیے. اس کے ارادے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ،
اس نے تو گناہ کا یقیناً ارادہ کیا ہوا تھا. آگے قرآن کہتا ہے وَہَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. ارادہ کر لیتے یوسف اگر اللہ کی برہان نہ دیکھ لیتے. کر لیتے کیا نہیں. یاد رکھیے لفظ کیا ہے, کر لیتے. اگر نہ دیکھتے اللہ کی برہان کو, اللہ کی برہان کو دیکھا تو ارادہ ہی ان کے دل کے اندر نہیں آیا اس بات کا. اب یہاں پر لوگوں نے بڑی بحثیں کی اور بلا وجہ کی بحثیں کی. میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, اور یہ تو گناہ کبیرہ ہے. اللہ پیغمبر کو جو نبوت اور پیغمبری دیتا ہے تو اس کے اندر عصمت پیدا کر دیتا ہے, گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے. ہم عام لوگوں سے کہیں بڑھ کر, یہ نہیں کہ وہ گناہ کر طاقت نہیں ہوتی, طاقت ہوتی ہے, مگر اللہ بچنے کی طاقت ان کی بڑھا دیتا ہے. ملائکہ کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ فرق بتا رہا ہوں. ملائکہ بھی معصوم ہیں, نبی بھی معصوم ہیں, مگر ملائکہ معصوم اس طرح ہیں کہ وہ گناہ کر سکتے ہی نہیں, طاقت ہی نہیں ہے. انبیاء میں طاقت ہوتی ہے مگر وہ کرتے نہیں ہیں. یہ فرق ہے ملائکہ اور انبیاء کرام کی عصمت کے اندر. کہا کہ وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی برہان کو نہ دیکھتے. اب اللہ کی وہ برہان کیا تھی اس پر قرآن خاموش ہے. کوئی حدیث صحیح بھی اس پر نہیں ہے. مفسرین کی روایات ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے, اللہ پاک نے اس طرح آپ کو دکھایا کہ آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام ایسے انگلی منہ میں ڈال کے آپ کو دیکھ رہے ہیں. بھئی یہ برہان تھی اللہ کی طرف سے. ایسے موقع پر اپنے باپ کو ننگی آنکھ سے دیکھنا انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. میں نے کہا یہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے, یہ ایک روایت ہے. اور میرا غالب خیال یہ ہے کہ آپ کا نبی ہونا بذات خود ہی سب سے بڑی طاقت ہے, اللہ کی برہان ہے. پیغمبری ہی سب سے بڑی برہان ہے آپ کی, کوئی اور نشانی ہوتی یا نہ ہوتی. اور جتنے بھی آگے قرآن مجید کی آیتیں آئی ہیں ان سب وہ ساری اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ آپ کے دل میں اس قسم کے گناہ کا کوئی ارادہ ہی پیدا نہیں ہوا. چونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہیا راودتنی, جب آگے ہم پڑھیں گے, جب وہ باہر نکلے یوسف علیہ السلام بھاگے وہاں سے کمرے سے اور دروازے حکم الہی سے کھلتے چلے گئے. جب باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا تھا. اب ہم اگلے موضوع کی طرف چلے جائیں گے, بات پھیل جائے گی. میں اسی پر سمیٹتا ہوں اور صرف یہی جملہ کہتا ہوں کہ آگے آنے والے کئی آیات ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس طرح کے کسی گناہ کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا. خدا نے خود اس بات کی صفائی دے دی. وہ ارادہ کرتے اگر اللہ کی برہان کو نہ دیکھتے, مگر برہان الہی دیکھ چکے تھے, لہٰذا کسی قسم کا کوئی ارادہ آپ کے دل میں نہ تھا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عصمت یوسف کی برکت سے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.